کہ سعودی وفد پاکستان میں موجود ہے اور بہت ہی اچھی خبروں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو سرمایہ کاری ہے، یہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ سعودی وفد جب آئے گا تو ایک وسیع تر سرمایہ کاری کے ساتھ آئے گا، اور اب مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں دونوں جانب سے۔ جو سعودی عرب کے ساتھ ایک بہت پرانی دوستی ہے ہماری، اس کے بھی جو ہے وہ اس کو دہرایا گیا ہے، اور بہت سی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے ہیں، جن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، ٹرانسمیشن لائنز ہیں، سولر پروجیکٹس ہیں، کانکنی کے پروجیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر سرمایہ کاری کے پروجیکٹس ہیں جن پہ مزید جو ہے وہ ایم او یوز پر سائن ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے انٹرنیشنلی پالیسی ہونے جا رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، سعودی وفد یہاں پر موجود ہے۔ سرمایہ کاری بہت سے شعبوں میں کی جا رہی ہے، نجکاری کے طور پر کی جا رہی ہے، پی آئی اے کے ساتھ ہوٹلز بننے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، ایئرپورٹس پر، مطلب بڑی گڈ نیوز ہے ہر طرف۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ یہ فیور پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ہر مشکل موڑ پر، ہر مشکل وقت میں سب سے پہلے سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، یہ تھے جو پاکستان کی امداد کو اور مدد کو پہنچتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں تیسرا فریق اس میں شامل کیا جس کا نام ہے چین۔ چائنا کی طرف سے بھی ہمیں ہر مشکل وقت میں، ہر کڑے وقت میں، چاہے وہ ہماری ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ ہو یا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہو، ڈومیسٹک فورمز ہوں یا بائی لیٹرل فورمز ہوں یا انٹرنیشنل فورمز ہوں، چائنا ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا دکھائی دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ہماری اکانومی کے بارے میں ملک کے اندر، ملک کے باہر، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جو سٹیٹس طے کرتی ہیں، بری خبریں آ رہی تھی ایک تسلسل کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی جو حکومت تھی، اس کے بھی خوفناک نتائج ہیں، اس کی قیمت نون لیگ کو بھگتنا پڑی کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ سکیز ہوا۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے مشکل حالات میں مسلم لیگ نون نے حکومت لی ہے، بہت بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں ادھر پیش ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت ہی مختصر عرصے میں نئے وسٹاز کھولے جا رہے ہیں، نئے ایونیوز ایکسپلور کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وزیر خزانہ صاحب کو لے لیجئے، نوبارد ہیں لیکن آتے ہی وہ جڑ گئے ہیں اپنے کام سے۔ اب تک وہ ان کی کئی ملاقاتوں کے سیریز ایک ملاقاتوں کی ہو چکی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے ساتھ، اور جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ وہ واشنگٹن میں ہیں۔ اس وقت بھی ملاقات اور مذاکرات جو ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں قسط ملی نہیں۔ میں عرض کروں آپ سے کہ وہ قسط تو اب آلموسٹ اس لیے مل جائے گی کہ ہمارا سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں وسط مدتی اور طویل مدتی جو لونز کی بات ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی کو اس طرح کے فیڈرز چاہیے۔ ایک بات، ایسی صورتحال میں سعودی عرب کے اتنے ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا، میں آپ کو عرض کروں کہ سوائے اس کے کہ کبھی کنگ تشریف لائیں جو وہاں کے خادمین حرمین شریفین ہیں، اس کے علاوہ اتنے اکٹھے وزراء کبھی کسی ڈیلیگیشن میں نہیں جاتے، اور وہ بھی بہت اہم وزارتیں ہیں ان کی۔ جبکہ خطے کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہی ہیز آپٹڈ ٹو وزٹ پاکستان، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پازیٹیو جیسچرز ہے فرام سعودی عربیہ۔ آنے کے بعد سے ان کی جو ملاقاتیں اب تک ہوئی ہیں، اس میں وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہے جس کے اندر بہت ڈیپتھ میں جا کے اور ڈیٹیل کے اندر مذاکرات ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ ملے ہیں ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے، وہاں بھی ان کے ساتھ دونوں طرف لوگوں کی بڑی تعداد ادھر کی سعودی عرب کے وفد میں بھی اور ادھر بھی موجود تھی، اور اب ان کی ملاقات ہونی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، یا ہو چکی ہوگی، ہو رہی ہوگی، یا ہونے والی ہوگی کسی لیول۔ ابھی تو وہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آئی ہوپ سے ہو گئی ہوگی، لیکن وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو میں بار بار کہہ دیتی ہوں، اب تو وہ وزیر خارجہ ہے، ان کے ساتھ بھی مشترکہ پریس کانفرنس کیا انہوں نے۔ جی وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کے کانٹینٹس میں نے خود سنے ہیں، وہ بھی بڑے انکریجنگ اور بہت ہی یعنی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اب آ جائیں جناب، وہ بات جو ہم مدت سے کر رہے تھے، بہت سارے سوال اٹھتے تھے کہ یہ جو نجکاری کا عمل ہے کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب نیشنلائز کیا گیا تھا ان انسٹیٹیوشنز کو، خاص طور سے بھٹو صاحب کے دور میں جب نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع ہوا، بغیر کوئی پیسہ دیے لوگوں کی اتنی بڑی فیکٹریاں جو ہیں وہ ہتھیار لی گئی، قبضہ کر لیا گیا ان کے اوپر، اور جب وہ ان سے نہیں چلی تو ایک ایک کر کے پھر واپس بھی ہوئی، آپ کو معلوم ہے، اور کسی کو کچھ نہیں دیا گیا کہ جی ان کو چلانے کے لیے ہم کوئی فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں۔ وہ ان مالکان نے دوبارہ سے پھر سے ان کو کھڑا کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کارخانہ پرائیویٹ سیکٹر چلا سکتا ہے، وہ پبلک سیکٹر کو کیا موت پڑتی ہے اس کو چلاتے ہوئے؟ یہ سوال کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر جو ہیرارکی ہوتی ہے
وہ اپنے اللہ تللوں سے فارغ نہیں ہوتی. پھر پرچی سسٹم کے تحت اتنے لوگ رکھ لیے جاتے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہم نے بڑے بڑے اداروں کو تباہ کیا, ہم نے پاکستان اسٹیل مل کو تباہ کیا, ہم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو تباہ کیا. 6,000 لوگ پرچیوں کے اوپر ہیں, آپ ذرا اندازہ کیجئے. اور پھر ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگ جنہیں پہلے نکال دیا گیا تھا انہیں این آر او کے تحت دوبارہ رکھنا پڑا, اور اس پورے 6 سال کے عرصے کی تنخواہیں بھی ان کو ملی. جب آپ اپنے اداروں کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کرتے ہیں تو, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں you are not loyal, یہ تو پھر آپ loyal نہیں. مگر مجھے ایک بات پہ جس پہ زیادہ حیرت ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل وائٹل یعنی ادارے ہیں, مثال کے طور پہ کامرا ری بلڈ فیکٹری ہے, ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس, وہ کیسے چل رہے ہیں ٹھیک. اب آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی وہ چونکہ فوج چلا رہی ہے اس لیے وہ ٹھیک چل رہے ہیں, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ صدق دل سے نیک نیتی سے چلانا چاہیں تو یہ ادارے چل سکتے ہیں. اب کوئی اگر انویسٹ کر کے ان اداروں کو لے گا وہ بھی تو چلائیں گے ہی نا, تو وہ بھی تو لوگ ہی چلاتے ہیں نا, اس کو فرشتے تھوڑی آتے ہیں آسمان سے چلانے کے لیے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, انسرجنسی نہیں ہوگی نا, دیکھیے جو کام کر رہے ہیں اس کو سیلری ملے گی. 2-3 طرح کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کسی باہر کی انویسٹمنٹ کے لیے. ایک تو کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم غیر ممالک کے لوگوں کو نہیں چاہتے کہ ان کو ایکسیس ہو, لیکن سعودی عرب کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ یہ گھر والی بات ہے, ٹھیک ہے جی. اور بے پناہ میں مثالیں اس کی دے سکتا ہوں, شاید کچھ یہاں ریلیونٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ جو ویپنز ہیں پروڈکشن کے, اس میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک کو ہم اسلحہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو کاکول اکیڈمی ہے اس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے خاص طور سے مسلم ممالک کی, جن میں سعودی عرب, یو اے ای سب سے زیادہ ان کے نمبرز ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے سینسٹیو ایریاز ہیں جس میں آلریڈی تعاون ہمارا چل رہا ہے. اب جو نئے انویسٹرز ہم نے کھولے ہیں وہ پی آئی اے کی بات ہم نے کر دی ہے, اسٹیل مل کا تو خیر ذکر نہیں آیا ہے اس میں, لیکن ہم ان کو 2 ہوٹلز بڑے بنانے کی اجازت دے رہے ہیں, ایئرپورٹس کی اجازت دے رہے ہیں. ایئرپورٹس کے بارے میں آپ کو یاد ہے ایک بڑی طویل کنٹروورسی چلی تھی کہ جی دیکھیں آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو وہ آؤٹ سورس کرنا بھی ایک طرح سے اس لیے ٹھیک تھا کہ یہ ایئرپورٹس جو ہے نہ وہاں پر فیسیلٹی نیشنل سٹینڈرڈ کی ہے, اور نہ ہی وہ ہم سیلف سسٹین بنا سکے ہیں ان کو. اب تک پاکستان کا وہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بیک گراؤنڈ والے لوگ آ جائیں گے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے, تو مسافروں کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی اور وہ ادارے بھی بالکل ٹھیک سے چلیں گے. اکیڈمی ہے اس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے خاص طور سے مسلم ممالک کی, جن میں سعودی عرب, یو اے ای سب سے زیادہ ان کے نمبرز ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے سینسٹیو ایریاز ہیں جس میں آلریڈی تعاون ہمارا چل رہا ہے. اب جو نئے انویسٹرز ہم نے کھولے ہیں وہ پی آئی اے کی بات ہم نے کر دی ہے, اسٹیل مل کا تو خیر ذکر نہیں آیا ہے اس میں, لیکن ہم ان کو 2 ہوٹلز بڑے بنانے کی اجازت دے رہے ہیں. ایئرپورٹس کی اجازت دے رہے ہیں. ایئرپورٹس کے بارے میں آپ کو یاد ہے ایک بڑی طویل کنٹروورسی چلی تھی کہ جی دیکھیں آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو وہ آؤٹ سورس کرنا بھی ایک طرح سے اس لیے ٹھیک تھا کہ یہ ایئرپورٹس جو ہے نہ وہاں پر فیسیلٹی نیشنل سٹینڈرڈ کی ہے, اور نہ ہی وہ ہم سیلف سسٹین بنا سکے ہیں ان کو. اب تک پاکستان کا وہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بیک گراؤنڈ والے لوگ آ جائیں گے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے, تو مسافروں کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی اور وہ ادارے بھی بالکل ٹھیک سے چلیں گے.